حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یقیناً آج کا یہ منبر علم و فکر کے حوالے سے اپنی امتیازی حیثیت کے اعتبار سے منفرد اور بے مثال ہے۔ خطبہ اور علماء کی ایک لمبی قطار منبر پر موجود ہے۔ منبر کی وسعت کم ہو گئی ہے، بیٹھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ منبر سے دیے جانے والے پیغامات ہمیں سننے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں کا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف دعوت دے، اچھائیوں کا پیغام دے۔ بہت مختصر وقت ہے، لمبی چوڑی تمہید اس سلسلے میں بیان نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے اے انسانوں، دنیا میں صرف کسب معاش کی نظر مت کر دو اپنی زندگی، صرف کمانا کھانا یا مادی اعتبار سے ترقی کرنا یہ تمہارا مقصود حیات نہ تھا، نہ مقصود حیات ہے۔ اب تم لوگ کاروبار کر رہے ہو، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، کوئی ملازمت سے وابستہ ہے، کوئی مزدور پیشہ ہے، مگر انہی مختلف رنگوں نو کے اندر جماعت میں ایک ایسا بھی گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف آواز دے، اچھائیوں کی دعوت دے۔ یعنی ایک جماعت ایسی چاہیے جو انسانوں کا رشتہ پروردگار عالم سے مضبوط بنائے۔ اسی عظیم الشان طبقے کو دائی کہا جاتا ہے، مبلغ کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ عہد رسالت پناہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جاری ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس صحابہ نے دین کی دعوت اپنے مدینے اور مکے سے باہر پہنچائی۔ اس زمانے میں جو صورتحال رہی، کبھی جہاد کے ذریعے پیغام دین انہوں نے دوسرے ملکوں میں پہنچایا، تو کبھی اخلاق و کردار کے اعتبار سے دوسری قوموں کو مسخر فرمایا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبی داستان ہے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مدینے کے لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ طیبہ کا پہلا وفد آتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد چلا گیا، عقیدہ تو سنوار لیا تھا، کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا، اب انہیں دینی تربیت کون دے گا، اب انہیں ایمان کے فضائل کون بتائے گا۔ اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلا مبلغ، ایک پہلا معلم، جو معلم بھی تھا اور مبلغ بھی تھا، اس کا انتخاب کیا۔ تاریخ اس عظیم الشان شخصیت کو مصعب بن عمیر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک زمانہ ناز و نعم میں ایسا گزرا ہے کہ لباس ریشم کا ہوا کرتا تھا، عنبر و سارا سے جسم معطر رہا کرتا تھا، مگر جب اسلام قبول کر لیا، اسلام کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا، نہ وہ جاہ و حشم رہا، نہ وہ کر و فر رہا، سب آپ نے دنیاوی رنگ کو اتار دیا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں زبان حال سے کہتے رہے یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ وہ ریشمی لباس اتار دیے اور وہ کر و فر ختم ہوا، اب بدن پر صرف کمبل ہے، کمبل وہ بھی مختلف مقامات سے بوسیدہ ہو گیا ہے، پیبند لگائے جا چکے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں،
अज़्ज़ा अक़रबा छोड़ कर आए हैं, दीन की दावत देने के लिए आए हैं। और ये दीन की दावत देना आसान काम नहीं है। इस राह में जिन लोगों ने कदम रखा है उनके कलेजे से पूछो कितनी अज़ियतें उन्होंने उठाई है, कैसे कैसे हालात से उन्हें गुजरना पड़ा। सारी दुनिया के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाइयाना किरदार एक नमूना है, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कायनात की सारी बुलंदियां कुर्बान है और ये कायनात बनी ही उनके लिए है। वो पैगंबर जब दीन की दावत देने जाते हैं, आप जानते हैं ताइफ के मैदान में पत्थरों की बारिश की गई है और काबा मुअज़्ज़मा के सहन में रसूलुल्लाह हालत नमाज में है, ऊंट की गंदी ओढ़नी लाकर रख दिया गया है। गुलूए पाके नबूवत में रस्सी बांधकर अबू जहल ने खींचा है। तबलीग की राहों में इन दुश्वारियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज हमारी फिक्र न जाने कौन से तबाहकुन मंजिल की तरफ बढ़ रही है। अगर हमारी तारीफ में हमें नाइब रसूल कहा जाए तो फरते मसरत से चेहरा खिल उठता है। हमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब कहा जाए तो हम साहब खूब खुश हो जाते हैं, इसलिए कि हमने नयाबत को महज दसबोसी समझा है, हमने नयाबत को महज दावत रानी समझा है, हमने नयाबत को सिर्फ लज़्ज़ते काबो दहन का सामान समझ रखा है। नयाबत इसका नाम नहीं है, नयाबत गरीब नवाज ने की है जो मुशरिकों के हल्के में आकर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद फरमाया है, नयाबत का हक अदा किया है। शाह नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने नयाबत की है, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने, जिन्होंने पत्थर पेट पर बांधे हैं, लोगों के माल पर नहीं लोगों के अहवाल पर नजर रखी है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, आज अल्लाहु अकबर। हमारा मामला ये है, दावतों में तो हम नाइब हैं, मगर जरा मुश्किल आ जाए, फला हमारी इज्जत नहीं करता, फला हमें नहीं ताजीम देता, वो आपको पहचानता ही नहीं है, आपकी कदर करेगा क्या? जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ के जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी है, मलाइका हाजिर हुए, या रसूलल्लाह आपका रब सलाम फरमा रहा है, आपकी मर्जी अगर हो अल्लाह के नबी, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, दो पहाड़ों के बीच रखकर ताइफ की आबादी को पीस डाला जाए। या रसूल अल्लाह ये समंदर का फरिश्ता है, इजाजत चाहता है, अगर चश्मे अबरू से इशारा फरमा दें अभी इन पर दरिया का अजाब लाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब इख्तियार है, आज अगर हमें थोड़ी ताकत मिल जाए हम अपने मुखालिफ को मिटाने के लिए आखिरी हद पर जा सकते हैं। अगर किसी ने हमें एक तमाचा मारा था हम उसके खानदान को तबाह कर डाले, अगर हमें ताकत मिल जाए तो जज्बे इंतकाम में हम लोगों की नस्लें तबाह कर दें। मगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें रब्बे कायनात ने मुख्तार बनाकर भेजा है, मलाइका को ताबेदार कर दिया है, पूछो मेरे हबीब की मर्जी क्या है, पूछो मेरा हबीब चाहता क्या है। अगर आज महबूब ने कह दिया कायनात को तहोबाला कर दिया जाएगा, अब ज़बान रिसालत खुलती है तो क्या जुमला अदा होता है। पैगंबर ने ये नहीं फरमाया अल्लाह इन्हें हलाक फरमा दे, परवरदिगार इन्हें तबाह कर दे। दुआ करते हैं अल्लाह के नबी, अर्ज करते हैं रब की बारगाह में, अल्लाहुम्मा दे कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, मौला मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानती, अगर जानती तो ये बसलूकी न करती, अगर जानती तो ये मेरा कलमा पढ़ लेती। और जानने वालों ने कलमा पढ़ के किया क्या आपने देखा नहीं? जब तक नहीं जानते थे फारूक आजम आमादे सितम बने हुए थे, जब तक नहीं जानते थे लोग पैगंबर इस्लाम के कत्ल की साजिशें कर रहे थे, मगर जब जान लिया तो अबू कुहाफा के बेटे ने कलमा पढ़कर 40,000 दरहम कदमों पर कुर्बान कर दिया। जब जान लिया तो अम्मार इब्न यासिर ने जान कुर्बान कर दिया और ऐसा कुर्बान किया, आला हज़रत कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में साहिब इख्तियार, मगर मेरे आका ने बदला नहीं लिया। आज हम शिकायत करते हैं, नाइब रसूल होने का गर्रा भी हमें है और ये तमगा खुशी खुशी पहनना भी हम चाहते हैं और बदामे खेश हम अपने आप को आलिम भी समझते हैं, मगर जब बात तबलीग की आती है, जब बात इशाअत की आती है तो हम नाज़ो नियम की तरफ गौर करते हैं। हमारी मर्जी के मुताबिक हमें
عزت ملے گی کہ نہیں ملے گی، پذیرائی ملے گی نہیں ملے گی. خدا کی قسم دین کی دعوت دینا پذیرائی کے جذبے کے تحت نہیں ہے. یہ تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی روشنی میں مبلغ اٹھتا ہے کہ بے نشانوں کا نشہ مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جا. بابا بابا اللہ سبحانہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قائد اہل سنت زندہ باد. اس تناظر میں ایک دائی کی حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بھارت کی سرزمین پر دو انمول رتن نظر آتے ہیں. ایک کو پاسبان مشرق کہا جاتا ہے، ایک کو رئیس القلم علامہ ارشد القادری کہا جاتا ہے. نہ ان کے خون کے آنسو کا جواب ہے، نہ ان کے ڈالے ہوئے زلزلے کا جواب ہے. یہ اپنی مثال آپ ہے، وہ اپنی مثال. واہ 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 واہ، دیکھیں بہت اچھے حضرت، مگر ماشاءاللہ. یہ قوم احسان شناس نہیں ہے. احسان فراموشی اس قوم کا وتیرہ ہو گیا. اگر کسی کے تعویذ سے تھوڑی سی فائدے کی موہوم امید ہو جائے، تجوری کے دروازے کھول دے. ہے کہ نہیں ہے؟ صرف طلب دنیا. ایک دکان سے دو دکان ہو جائے، دو دکان سے تین ہو جائے. بیٹا ہے کبھی جوان کبھی بوڑھا ہی نہ ہو، ہماری جوانی کو کبھی زوال ہی نہ آئے. ایسا پیر چاہیے، ایسا صاحب ہمیں تعویذ دینے والا چاہیے. یہ قوم تعویذ کی تلاش میں گھوم رہی ہے. اے میرے بھائیو، تم تعویذ نہ ڈھونڈو، رسول اللہ نے پہلے ہی تمہیں تعویذ دے دیا ہے قرآنی زبان میں، اور فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سستی نہ کرو، غم نہ کرو، کامیابی تمہارے لیے ہے، شرط یہ کہ مومن ہو جاؤ. ایمان کا کمال تو پیدا کرو، کچھ مٹا دینے کا جذبہ تو اپنے اندر لاؤ. مٹانا نہیں چاہتے. اسلاف شناسی کا ہمارے اندر سے جذبہ فوت ہو گیا. ہم اپنے بزرگوں کا ذکر بھی نہیں کرتے. ابھی خطبہ اسلام میں سے کسی صاحب نے کہا تھا کہ لوگ حضرت کو ولی نہیں مانتے. ہم کہتے ضرورت ہی کیا ہے منوانے کی، اور اگر یہ لوگ مان بھی لیں تو ان کے ماننے سے نہ کوئی ولی ہونے والا ہے، نہ ماننے سے ولی نہ رہے. ایسا نہیں ہے. آج تو انگارہ شاہ کو لوگ ولی بولتے ہیں، چنگارہ شاہ کو ولی بولتے ہیں، نقارہ شاہ کو ولی بولتے ہیں، فوارہ شاہ کو ولی بولتے ہیں. جو انگلیوں سے زیادہ انگوٹھیاں پہن لے، جو مثل زنا بال بڑھا لے، درجہ ولایت تو اس کا جواب نہیں ہے. ایسی ولایت ہمیں نہیں چاہیے جس کی ولایت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. اصل ولایت وہی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہوا میں اڑنا بہت وسیع مضمون ہے، بس اشارہ کر دیا، چل چلاؤ کا وقت ہے. اب ہم آپ سے عرض کریں، دائی کی حیثیت سے آپ پاسبان مشرق کی زندگی کا جائزہ لے، رئیس القلم کی زندگی کا جائزہ لے. وہابیت نے جہاں کہیں ہلکی سی بھی سورش کی ہے، ان دونوں بریلی کے شیروں نے، امام احمد رضا کے علوم کے ان دونوں سچے وارثوں نے وہابیت پر وہ بجلیاں گرائی ہیں، ایسے ان پر حملے کیے ہیں کہ وہابیت چاہے وہ گیا سے نکلی ہو یا چاہے تھانہ بھون سے نکلی ہو، سسکیاں لے رہے ہیں اور ان کی کربناک چیخیں کہہ رہی ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا بار ہے، کہ یہ بار سے. حضرت علامہ ارشد القادری ہے یہ مناظرے کی دنیا کا بادشاہ. اور کیوں نہ ہو، جس پتھر کو تراشا ہے حضور مجاہد ملت نے، جسے ڈیزائن دیا ہے، جس کی چمک دمک کو حضور حافظ ملت نے مرصع کیا ہو، اس کا کیا کہنا. یقیناً رشد و ہدایت کا وہ علم بردار علامہ ارشد القادری علم کی دنیا کا وہ شاہکار ہے، قلم کی دنیا کا وہ بادشاہ ہے. زبان و ادب میں اگر آپ دیکھیں، لوگ ابو الکلام کی بات کرتے ہیں. کتنے ابو الکلام ہیں جو حضرت علامہ کے نوک قلم کے سامنے خمیدہ نظر آتے ہیں. فصاحت و بلاغت کا یہ تاجدار، علم و حکمت کا یہ شاہکار علامہ ارشد القادری ایک ایسے دائی کا نام ہے جس نے دعوت کے نام پر نہ تو اپنے گھر بنائے ہیں، نہ اپنے لباس کا کوئی اہتمام کیا ہے. آج لوگ اپنے تعارف کے لیے
لباس کے ذریعے امتیاز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لباس کی تراش و خراش پر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ علامہ کی پہچان نہ عمامے کا پیچ ہے، علامہ کی پہچان نہ جبے کی اور دستار کی وہ رونقیں ہیں، ان کی پہچان تو زلزلہ تھا، زلزلہ ہے، اور وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہابیت کے لیے قیامت تھے اور قیامت ہیں۔ ابر رحمت ان کی تربت پر گہرباری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تم پر۔ السلام حضرت مولانا